هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے اور مزید کچھ نئے الفاظ، نئے جملوں اور نئی ترکیبوں کو سیکھیں گے اور اپنے علم کے اندر اضافہ کریں گے۔ تو ہم نے اس کتاب کو جب شروع سے پڑھنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے الفاظ کو بولنا سیکھا کہ عربی الفاظ میں پنکھے کو کیا کہتے ہیں، کتاب کو کیا کہتے ہیں، قلم کو کیا کہتے ہیں، ڈیسک کو کیا کہتے ہیں۔ مزید کچھ آگے بڑھے تو پھر الفاظ سے آگے ہم نے کلموں کو بولنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم مزید کچھ آگے بڑھے تو چھوٹے چھوٹے جملوں کو ہم نے بولنا اور لکھنا سیکھا، چھوٹے چھوٹے جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے بڑے جملہ کو کیسے بنایا جاتا ہے، بڑے جملوں کو کیسے بولا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، اس کو انہوں نے اس کا ایک نمونہ دیا ہے اور اسی کی طرز پر ہمیں اب جملے بنانے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سیکھا تھا، اب ہمیں بڑے بڑے جملے بنانا ہے جس کو مضمون کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مضمون دیا ہے اور اس مضمون کے اندر انہوں نے فعل ماضی کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی مضمون کو پھر دوبارہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے جہاں جہاں فعل ماضی کو استعمال کیا تھا فعل ماضی کے بجائے فعل مضارع کو استعمال کیا ہے۔ تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور پھر اسی کے طرز پر مزید جملے بنانے ہیں، بڑے بڑے جملے، تاکہ ہمیں جملہ بنانا آ جائے، بڑے بڑے عربی جملے لکھنے آ جائے، بڑے بڑے عربی جملے بنانا آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حامد خرج من البیت صباحا۔ حامد ایک نام ہے، خرج یخرج کے معنی نکلنا، بیت کے معنی گھر، صباحا کے معنی آتے ہیں صبح سویرے۔ حامد خرج من البیت صباحا، حامد گھر سے صبح سویرے نکلا۔ ووصل الى المدرسة في الميعاد، اور مدرسہ پہنچا۔ وصل اصلی کے معنی پہنچنا، مدرسہ کے معنی مدرسہ، اور میعاد کے معنی آتے ہیں وقت مقرر، جو ٹائم ہے ایگزیکٹ ٹائم اس پر۔ ووصل الى المدرسة في الميعاد، اور مدرسہ پہنچا فی الميعاد وقت مقررہ پر۔ اب اس کے اندر جو بھی افعال استعمال ہو اس پر آپ غور کیجیے۔ خرجہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، وصلہ فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، جتنے بھی اس کے اندر فعل آئے ہیں سب کے سب فعل ماضی ہیں۔ رجع حامد الى البیت ظہرا، رجع یرجع کے معنی لوٹنا اور حامد نام ہے، بیت کے معنی گھر، ظہرا کے معنی ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت۔ رجع حامد الى البیت ظہرا، حامد لوٹا گھر کی طرف ظہر کے وقت۔ ووقف بالباب، وقف یقف کے معنی کھڑا ہونا اور باب کے معنی دروازہ۔ ووقف بالباب، اور دروازے پر کھڑا ہوا۔ ہوا طرق الباب، اب دیکھیں انہوں نے ضمیر کا استعمال کیا۔ اب تک انہوں نے استعمال کیا تھا حامد، ایک نام ہے، وصلہ کے اندر ضمیر لائے ہوا پوشیدہ ہے، رجع کے اندر بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، وقفہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے۔ اب یہاں انہوں نے اس میں کیا کہتے ہیں ضمیر منفصل کا استعمال کیا ہے۔ خرجہ کے اندر، وصلہ کے اندر، رجع کے اندر، وقفہ کے اندر ضمیر بارز، چھپی ہوئی ضمیر تھی، ضمیر متصل، لیکن یہاں انہوں نے چونکہ دور حامد جس کا مرجع ہے وہ دور ہو گیا، اس لیے انہوں نے ضمیر منفصل کا استعمال کیا۔ ہوا طرق بالباب، طرق یطرق کے معنی دروازہ کھٹکھٹانا۔ ہوا طرق الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعاد سمیت طرق الباب، طرق البابی، سعاد نام ہے، سمیہ اسم کے معنی سننا، اسی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور طرق یطرق طرقن، یہ طرق جو ہے مصدر ہے، اور الباب کے معنی دروازہ۔ سعاد سمیت طرق البابی، سعاد نے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سنا، دروازے کے کھٹکھٹانے کو سنا۔ قرب السعاد من البابی، قرب یقرب قریب ہونا،
قرب السعاد من البابی، سعاد دروازے سے قریب ہوئی، وفتحتہ، اور دروازے کو کھولا، حامد وصل الی الحجرتی، حامد کمرے تک پہنچا، وخلع اللباس، خلع یخلع کے معنی اتارنا، وخلع اللباس، اور کپڑا اتارا، ولبس لباسا آخر، لبیس یلبس کے معنی پہننا، لباس کے معنی کپڑا، اور آخر کے معنی دوسرا، ولبس لباسا آخر، اور دوسرے کپڑے کو پہنا، یعنی مدرسے کا ڈریس مثال کے طور پر اتار کر جو عام ڈریس ہے اس کو پہنا، عام کپڑے کو پہنا۔ نظر حامد وقع علی المکتب، نظر ينظر نظرن سے نظر مصدر ہے، وقع یقع کے معنی گرنا پڑنا، اور مکتب کے معنی آتے ہیں میز۔ نظر حامد وقع علی المکتب، حامد کی نگاہ میز پر پڑی۔ جیسے ہم اچانک آئے نا کمرے کے اندر، اور کمرے کے اندر کوئی چیز نہ ہو، اور اچانک سے کوئی چیز دیکھ لیں تو ہماری نگاہ پڑتی ہے کیا چیز ہے۔ وجد علیہ رسالتن، وجد یجد کے معنی پانا، اور رسالتن کے معنی آتے ہیں خط، چٹھی۔ وجد علیہ رسالتن، میز پر اس نے ایک خط پایا۔ وردت الرسالۃ من القریۃ، ورد یرد کے معنی آنا، اور قریۃن کے معنی آتے ہیں گاؤں۔ وردت الرسالۃ من القریۃ، وہ خط گاؤں سے آیا تھا۔ اخذ حامد تلک الرسالۃ، اخذ یاخذ کے معنی پکڑنا لینا، اور رسالۃ کے معنی خط، اور تلک یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے مؤنث۔ اخذ حامد تلک الرسالۃ، حامد نے اس خط کو لیا، وقرأها، اور اس کو پڑھا، ووضعها فی الجیب، اور اس کو اپنے جیب میں رکھا، پاکٹ میں رکھا، جیب کے معنی پاکٹ، وضع کے معنی رکھنا۔ تو یہ انہوں نے جو ایک بڑا سا جملہ بنایا ہے مضمون، اس کو آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر انہوں نے صاحب کتاب نے خاص طور پر فعل ماضی کو استعمال کیا تھا۔ اب دیکھیے اسی مضمون کو انہوں نے فعل مضارع کے سیاق میں استعمال کیا ہے۔ دیکھیے حامد یصل الی المدرسۃ، دیکھیے میں وصلہ تھا، یہ وصلہ تھا، اب یہاں انہوں نے یصل استعمال کیا، فعل مضارع۔ حامد یصل الی المدرسۃ فی المیعاد، اب یہاں ہم جو ہے مضارع کا ترجمہ کریں گے۔ مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حامد یصل الی المدرسۃ فی المیعاد، حامد وقت مقررہ پر مدرسہ پہنچتا ہے۔ ویقف بالباب، وہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ویطرق الباب، اور دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ سعاد تسمع طرق الباب، سعاد دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتی ہے۔ ہی تقرب من الباب، وہ دروازے سے قریب ہوتی ہے۔ وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتی ہے۔ حامد یصل الی الحجرۃ، حامد کمرے تک پہنچتا ہے۔ ویخلع اللباس، اور کپڑے اتارتا ہے۔ ویلبس لباسا آخر، اور دوسرے کپڑے پہنتا ہے۔ نظر حامد یقع علی المکتب، حامد کی نگاہ نظر میز پر پڑتی ہے۔ ہوا یجد الرسالۃ، وہ خط پاتا ہے۔ الرسالۃ ترد من القریۃ، خط گاؤں سے آیا ہے۔ حامد یأخذ تلک الرسالۃ، حامد اس خط کو لیتا ہے۔ ویقرأها، اور اس کو پڑھتا ہے۔ ویضعها فی الجیب، اور اس کو جیب میں رکھتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں گے جتنے بھی افعال استعمال کیے انہوں نے سب کے سب فعل مضارع ہیں۔ یصل ہے، یقف ہے، یطرق ہے، تسمع ہے۔ تو آپ کو بھی اس مضمون کو پڑھنا ہے، اور اس مضمون کو پڑھنے کے بعد ایک مضمون اور بنانا ہے جس کے اندر آپ مثال کے طور پر فعل امر استعمال کریں کہ حامد اخرج من البیت ویصل الی المدرسۃ فی المیعاد وقف بالباب وطرق الباب یا سعاد اسمع طرق الباب یا سعاد اقرب من الباب یا سعاد
تفتح الباب، یا حامد یصل إلى الحجرة واخلع اللباس والبس لباسا آخر، یا حامد انظر إلى المکتب رسالة اقرأ الرسالة۔ اس طرح فعل امر کا استعمال کریں، یا مثال کے طور پر فعل نہیں کا استعمال کریں۔ تو اس طرح اگر آپ ایک لفظ کو مختلف طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جائیں، فعل مضارع پہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، فعل ماضی اسی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، فعل امر کیسے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہو جائے گا، اور عربی زبان پر آپ کی بہت پکڑ بڑھتی جائے گی، صلاحیت بنتی جائے گی۔ اب دیکھیے مزید کچھ سوال ہیں، مشق ہے، تمرین ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے اسئلہ من یصل الی المدرسۃ فی المیعاد، من یصل الی المدرسۃ فی المیعاد، وقت مقرر پر مدرسہ تک کون پہنچتا ہے؟ تو جواب موجود ہے حامد یصل الی المدرسۃ فی المیعاد۔ من یطرق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ حامد یطرق الباب۔ هل تصل انت فی المیعاد، آپ سے سوال ہے کیا آپ وقت مقرر پر پہنچے یا پہنچتے ہیں؟ آپ جواب دے دیجیے یہاں کے اندر۔ اور اگر آپ وقت مقرر پر مدرسہ نہیں پہنچتے ہیں، لا انا لا اصل فی المیعاد، میں وقت مقرر پر نہیں پہنچتا۔ این وقع نظر حامد، حامد کی نگاہ کہاں پڑی؟ جواب موجود ہے کتاب کے اندر، نظر حامد وقع علی المکتب، میز پر پڑی۔ هل تقف انت بالباب، کیا آپ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک اسلامی ادب ہے کہ آدمی جب اپنے گھر کے دروازے پر یا کسی گھر کے دروازے پر جائے تو فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل نہ ہو جائے، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو جائے، دروازے کو کھٹکھٹائے، پھر اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، هل تقف انت بالباب، کیا آپ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب آتے ہیں گھر کے اندر؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو نعم انا اقف بالباب، اور اگر نہیں تو لا انا لا اقف علی الباب۔ من این وردت الرسالۃ، خط کہاں سے آیا تھا؟ تو الرسالۃ وردت من القریۃ، خط گاؤں سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تمرین پورا ہوا۔ اب آگے دیکھیے تمرین، مزید تمرین ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ ایک ہی لفظ کو مختلف طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے، ماضی، پھر ماضی میں مذکر کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، مؤنث کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، مضارع مؤنث کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، تثنیہ کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا انہوں نے ایک نمونہ دیا ہے۔ تو دیکھیے تمرین ہوا، یہ ہوا بین القوسین لے کر آئے ہیں، وصلہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے۔ وصلہ، اب ہمیں الا کے بعد کچھ بھی لگا دینا، وصلہ الی المدرسۃ، وصلہ الی المسجد، یصلو، دیکھیے وصلہ یہ ماضی ہے، یصلو یہ مضارع ہو گیا، یصلو الی المسجد۔ ہمیں دھیان دینا ہے وصلہ پر، وصلہ کو ایک ہی لفظ وصلہ ہے، اس کو انہوں نے کیسے استعمال کیا ہے۔ اب وصلت یہ مؤنث لے کر آ گئے، ماضی، فعل ماضی مؤنث ہے۔ وصلت الی الحجرۃ یہ مضارع ہے، تصل الی المسجد۔ وصلت الی البیت، تصل الی السوق، سل، اب اسی کو انہوں نے جو ہے دیکھیے فعل امر کے طور استعمال کیا ہے، سل الی المسجد، مسجد تک پہنچ، لا تصل الی المدرسۃ، مدرسہ تک مت پہنچ۔ اب اسی کو انہوں نے دیکھیے خطاب حاضر کے طور پر استعمال کیا ہے، وصلتی الی المدرسۃ، سوالیہ جملہ ہو جائے گا، انتی وصلتی الی المدرسۃ، کیا تم مدرسہ تک پہنچی؟ تسلین الی المسجد، کیا تم مسجد تک پہنچی؟ سلی الی المسجد، مسجد تک پہنچو، لا تصل الی المدرسۃ، مدرسے تک مت پہنچو۔ اب اسی کو انہوں نے تکلم کے طور پر استعمال کیا، متکلم کے لیے، انا وصلت الی المدرسۃ، میں مدرسے تک پہنچا۔ اصل الی المسجد، میں مسجد تک پہنچتا ہوں۔ تو اسی طرح یہاں انہوں نے لفظ وصلہ کا استعمال کیا۔ اب آپ کوئی سا یہ فعل لے لیں، خرج لے لیں یا طرق لے لیں، اور اس کو جیسے انہوں نے استعمال کیا ہے، وصلہ یعنی مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، حاضر کے لیے، تکلم کے لیے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، اس طرح استعمال کریں تو وہ لفظ آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے تمرین نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اور یہاں انہوں نے اوپر جو ہے وہ مرجع دے دیے ہیں، یعنی وہ ضمیر دے دیے ہیں جو نیچے استعمال کیے گئے الفاظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو وقف، یقف، وقع، یقع، وضع، یضع، وجد، یجد،
ان تمام کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور ہیا وقفت تقف وقعت تقع وضعت تضع وجدت تجد، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے وقفت تقف وقعت تقع وضعت تضع وجدت تجد، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے۔ وقفتی تقفین وقعتی تقعین وضعتی تضعین وجدتی تجدین، اس کے اندر انتی ضمیر پوشیدہ ہے۔ وقفت اقف وقعت اقع وضعت اضع وجدت اجد، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو اب انہوں نے یہ جو دکھایا ہے کس لیے دکھایا ہے؟ تاکہ ہم ان الفاظ کو لے کر جملے بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک جملہ بناتا ہوں، ماجد وقف بالباب، ماجد دروازے پر کھڑا ہوا۔ سعاد وقفت علی الباب، سعاد دروازے پر کھڑی ہوئی۔ انت وقفت علی الباب، کیا تم دروازے پہ کھڑے ہوئے؟ انتی وقفتی علی الباب، کیا تم دروازے پہ کھڑی ہوئی؟ انا وقفت بالباب، میں دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے ہر ایک سے آپ اسی طرز پر جملے بناتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے انہوں نے نیچے مزید تمرین دیا ہے، اور اس تمرین کے اندر انہوں نے دیکھو فعل امر کا استعمال کیا ہے، فعل نہیں کا استعمال کیا ہے۔ قف فعل امر ہے، قف بالباب مذکر کے لیے، قفی بالباب مؤنث کے لیے، لا تقف بالباب مذکر کے لیے فعل نہیں، لا تقف بالباب تم دروازے پر مت کھڑو، لا تقفی بالباب تم دروازے مت کھڑی ہو مؤنث کے لیے۔ اگر ہم کسی مؤنث کو کسی عورت کو منع کرنا ہے کہ دروازے مت کھڑو، یا کہیں بھی ضع کے معنی رکھنا، ضع القلم علی المکتب، قلم کو میز پر رکھ دو مذکر کے لیے، ضع القلم علی المکتب، اے لڑکی تم قلم کو میز پر رکھ دو۔ لا تضع قدمک علی فی الحجرۃ، لا تضع قدمک فی الحجرۃ، تم اپنے پیر کو کمرے میں مت رکھو۔ لا تضعی قدمک قدمکی علی فی الحجرۃ، تم اپنے پیروں کو کمرے میں مت رکھو، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے دیکھیے دیا ہے، ترک فعل ماضی ہے، یترک فعل مضارع ہے، اترک فعل امر ہے، اترک فعل امر مذکر ہے، اترکی فعل امر مؤنث ہے، لا تترک فعل امر مذکر ہے، لا تترکی فعل امر مؤنث ہے۔ اور ترک کے معنی میں بتا چکا ہوں، اس کے معنی آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانا۔ تو اب اسی ترک کو آپ 1 2 3 4 5 6 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور 6 جملے بن جائیں گے۔ ہوا ترک، ہوا یترک، اترک انت، اترقی انتی، لا تترک انت، لا تترقی انتی، یہ چھوٹا جملہ بن گیا۔ اب اسی کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خلع، خلع کے معنی آتے ہیں کھولنا۔ خلع کھولنا، یخلع تو خلع فعل ماضی ہے، یخلع فعل مضارع ہے، اخلع فعل امر ہے، اخلع مذکر فعل امر مذکر ہے، اخلعی فعل امر مؤنث ہے، لا تخلع فعل امر مذکر ہے، لا تخلعی فعل امر مؤنث ہے۔ تو خلع کا معنی کھولنا، اتارنا، اسی سے آپ جو ہے 6 جملے بنائیں۔ لبیسہ کے معنی، لبیسہ یلبس کے معنی پہننا، لبیسہ فعل ماضی ہے، یلبس فعل مضارع ہے، البس فعل امر مذکر ہے، البسی فعل امر مؤنث ہے، لا تلبس فعل نہیں مذکر ہے، لا تلبسی فعل نہیں مؤنث ہے۔ تو اس طرح آپ ان الفاظ سے جملے بنائیں، کافی کے اندر بھی بنائیں، اور اپنے یعنی بول چال کے اندر بھی اس کو استعمال کریں۔